پڑھانے والے قرآن، انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آج آواز بڑی عجیب ہے، تو وہ ایک جگہ پر چھپے اور اپنے بہن کو اور اپنے بہنوئی کو مار مار کے تھک گئے، تو پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے، ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور کہہ دیا جی کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں، کہ جو سورت انتہائی، سارا قرآن ہی بڑا اچھا ہے، سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت، سورہ دیکھے سورہ رحمان آنکھیں خوش ہو جاتی، لیکن سورہ طٰہٰ پڑھے الف مدہ پر ساری آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ ساری ایک ایک آیت آخری آپ دیکھتے جائیں، 16واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے، میرا محبوب پیغمبر یہ قرآن ہم نے آپ پر کوئی بوجھ بنا کر آپ کے سینے پر تو نہیں اتارا، یہ قرآن تو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ آپ اس قرآن کو، ہم نے آپ کا سینہ کو بند نہیں کیا، آپ پر تنگی نہیں اتاری، بلکہ آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ قرآن سنا تو دل کی دنیا بدلی، تو گویا کہ وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ یا اللہ اسلام کو اگر ابو جہل کے ذریعے، جس کا نام عمر ابن حشام ہے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت ملتی ہے، تو پروردگار اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو یہ عزت اور سعادت عطا فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کی۔ آپ پڑھ لیں اسلام کی تاریخ، اس سے پہلے ہم مسلمان جو تھے وہ دار ارقم میں حضرت زید کے گھر میں چھپ چھپ کر عبادتیں کرتے، اور قرآن کی آواز اگر باہر آ جائے تو مار بھی پڑتی ہے اور ظلم و ستم ہوتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40ویں نمبر پر جب اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کی ترقیوں کا دور شروع ہو گیا، پھر ترقی در ترقی، مکی دور گزرا، پھر مدنی دور گزرا، اور پھر فتح مکہ، اور پھر مسلمانوں نے ایک عظیم فتح حاصل کی، تبوک لڑی، حنین لڑی، اور مسلمانوں نے اپنا علم بلند رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا نا، نبی، تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ نبی بننے کی جتنی کوالٹیز ہے، جتنی خوبیاں ہیں، وہ ساری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔ اور دین کے معاملہ، پچھلے 3 جمعوں سے آپ کو ایک روایت سناتا آ رہا ہوں، حضرت عثمان کے حق میں آپ نے سنی، حیا کے پیکر تھے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر۔ پاک پیغمبر نے اس حدیث کو شروع کیا، صحابہ کی عظمتوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا صحابہ میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا میرے دین کے معاملے میں اگر کوئی سختی کرنے والا ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، ایک آپ کو واقعہ 3-4 جمعے پہلے سنایا تھا کہ فیصلہ کروانے کے لیے صرف لائے گئے، فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ سنانے کے لیے، اور سنا کر حضرت عمر کی رائے لینا چاہیے۔ ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اور منافق بڑا شاطر اور تیز زبان کا، بڑا چر زبانی والا، زبان کے بڑا تیز تھا،
حضرت عمر کو کہنے لگا جی کہ یہ دیکھیں جی یہودی جو ہے یہ میرا حق مار رہا ہے. یہودی نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ یاد رکھے کہ آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا فیصلہ بھی سنو. اندر گئے, تلوار لائی اور سر اتار کے رکھ دیا, اور قرآن حدیث کی وہ روایت کا جو حصہ ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر, کہ نبی کے فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ قابل قبول, یعنی کہ اللہ کے بعد جو فیصلہ جو مانا جاتا ہے, پریارٹی پہ جو رکھا جاتا ہے, وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم کی عظمت بھی ہے اور نبی کریم سے حضرت عمر کی عقیدت اور محبت بھی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریش کی خواتین امہات المومنین میں سے بیٹھی تھی, اور نان نفقے کے اوپر بحث مباحثہ جاری تھا, حتیٰ کہ اس حجرے سے آوازیں اونچی ہو رہی تھی اور نبی کریم سے بات ہو رہی تھی. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور قریش کی جو وہ خواتین ہیں وہ چھپنے لگی ہیں پردوں کے پیچھے, اور اندر آنے کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی. اور نبی کریم مسکرا رہے ہیں تو نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. جب کسی کو ہنستے ہوئے دیکھے نا, مسکراتے ہوئے دیکھیں, تو نبی کریم نے کہا جی یہ اس کے لیے دعا اس کے حق میں مانگا کرو, اضحک اللہ سنک, اللہ تجھے مسکراتا رکھے. حضرت عمر نے نبی کریم کو مسکراتے دیکھا تو نبی کریم کو کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. نبی کریم کہتے ہیں عجبت من ہؤلاء اللاتی من عندی, میں نے اپنے آپ پہ بڑا تعجب کیا کہ یہ خواتین میرے پاس موجود ہیں اور نان نفقے کے اوپر بحث و بحثہ بھی مجھ سے ہو رہا ہے, لیکن وہ مجھ سے اتنی ڈری نہیں ہے جتنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر دستک دینے سے ڈری. تو نبی کریم نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ تم سے عورتیں ڈرتی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان عورتوں کو چاہیے کہ آپ سے ڈرے, یہ نان نفقے کے اوپر بحث و بحثہ, آوازوں کو اونچا کرنا, ان کو چاہیے تھا کہ یہ آوازوں کو پست رکھتی. اور اس حدیث کے آخر کی روایت کا ہے کہ عورتوں سے حضرت عمر نے کہا, خواتین کو کہا